دو چار ایتاں قرآن پاک دیاں اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ ایک باری سبحان اللہ کہہ دے ہو، آواز نہیں آئی، ذرا گونج پہ جانی چاہیے، ایک باری پھر کہہ دے ہو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ جلال نے مومنہ دے اوپر احسان فرمایا کہ مومنہ نو اپنا محبوب پیغمبر عطا کر دیتا۔ وہ بیگم کوٹ دے اندر آکے سال تو بڑیاں بڑیاں کانفرنساں سننے والے میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا غور کرنا، کوئی بھی بندہ اپنی محبوب چیز کسے نو نہیں دیندہ۔ اللہ جلال نے مومنہ دے احسان فرمایا کہ مومنہ نو اپنا محبوب پیغمبر بھی عطا کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا دے اوپر جلوہ گر ہوئے، کائنات دے امام نے آکے انقلاب کس طرح بپا فرمایا، تبدیلی کس طرح لے کے آئے۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہے آئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ کائنات دے اندر زندگی گزارنے والے انسانوں نو اللہ دا قرآن سنا کے کفر و شرک تو پاک کیتا، رسم و رواج تو پاک کیتا، بدعات اور خرافات تو پاک کیتا، جہالت اور گمراہی تو پاک کیتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر۔ اور تائیں کہ میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اکبر اپنی عقیدت دا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال، بڑی عقیدت دے نال، بڑے احترام دے نال حضرات ذرا توجہ فرمانا۔ سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ نبی پاک نے جنہ پیارے اتنی بلند آواز نال سبحان اللہ کہو۔ اللہ اکبر۔ سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ او میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، وہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔
اور اس پیغمبر دی ختم نبوت دے بارے تسی سازشاں کر دے ہو کہ اپنے تو کیا بیگانے بھی جدی فضیلت کا احترام اور اقرار کر دے رہے. ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد اپنی زبان دے نالے بات کہنے مجبور ہو گیا. وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ. فلاتو کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا, نذیر آیا. بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا. صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. حضرات توجہ کرنا, آج خاتم النبیین پیغمبر کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنی بھاگ دوڑ کیوں ہو رہی ہے. میں آخر میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے. خاتم النبیین, ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیغمبر آخری نبی بن کے تشریف لے کے آئے, تمام پیغمبروں کے سردار بن کے تشریف لے کے آئے. جب نبی آخری نبی بن کے آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی امت بھی ساری امتوں سے آخری امت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نازل کردہ قرآن تمام کتابوں سے آخری کتاب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام تمام ادیان سے آخری دین اور مذہب ہے. حضرات کبھی آپ نے غور کیا ہے کافر اتنی سازشیں قرآن کے خلاف نہیں کرتا, اتنی سازشیں اسلام کے دوسرے ارکان کے خلاف نہیں کرتا جتنی غلیظ ترین اور گندی سازشیں ختم نبوت کے خلاف کرتا ہے. کیونکہ ان کے علم میں یہ بات ہے کہ جب اس قوم کے ذہنوں سے ختم نبوت کا عقیدہ ختم ہو جائے گا, یہ لوگ یہ ماننا شروع کر دیں گے کہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی بھی آ سکتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر نبی کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے اسی دن ایک قرآن بھی ختم ہو جائے گا. کئی قرآن مار سے وجود میں آ جائیں گے, کئی دین مار سے وجود میں آ جائیں گے. پھر توحید کے اوپر بھی عقیدہ آپ کا پختہ نہیں رہ سکتا. ختم نبوت اتنا بنیادی ابدی اور عالمگیر عقیدہ ہے کہ یہ امت بھی پھر آخری امت نہیں رہے گی. آپ کا اسلام ختم ہو جائے گا. آپ کے ایمان کے ڈاکو آپ کے ایمان کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں, لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے سلفی نوجوان جانثار اور شہباز 2 سالوں سے میدان عمل میں ہیں. اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے چنیوٹ میں میدان سجایا تھا. پھر دنیا نے دیکھا کہ بہاری کی سرزمین پہ ختم نبوت کے شہینوں اور شہبازوں نے تاریخ کو رقم کیا تھا. ہم گلی کوچہ بازار میں چوکوں اور چرستوں میں میدان عمل میں نکل چکے ہیں اس سازش کو مٹانے کے لیے, اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے. انشاءاللہ الرحمن 30 مارچ کو شیخو پورا کی سرزمین پہ میدان سجے گا. پیغمبر کے جانثار وہاں پہنچیں گے, دنیا کو بتلائیں گے کہ مرنا تو گوارا کر لیں گے, مٹنا تو گوارا کر لیں گے, لیکن رب اکبر کی قسم ہے اپنی زندگیوں میں عقیدہ ختم نبوت پہ آج نہیں آنے دیں گے. انشاءاللہ پہنچو گے انشاءاللہ شیخو پورے, ہاتھ کھڑے کرو. ہاں انشاءاللہ الرحمن, انشاءاللہ ختم نبوت کا میدان سجے گا شیخو پورے دی سرزمین تے. آئیے میں اپنی بات ختم کر دوا. اللہ اکبر. اوے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں, جس پیغمبر دے نال ساڈا تعلق ہے, یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ
الله بإذنه وسراجا منيرا